بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، میرے اس کنٹینٹ کو فیملی اور فرینڈس میں بھی شیئر کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان المبارک دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک ٹوٹل 9 رمضان المبارک گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم کے معمولات، عبادات اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے۔ ہمارے کریم آقا انہی معمولات کا ذکر کرتے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسم اور رواج پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ نبی کریم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کر دیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صحابہ کرام سے درخواست فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرما، زمین کی تنابیں سمیٹ لیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے کریم آقا مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی جب سحری فرماتے تو بالکل آخری وقت میں کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہوتے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرماتے۔ آپ ایسا کیوں کرتے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کنٹینٹ کو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔